یہ ہے قیامت سے پہلے کی سب سے زیادہ خوفناک اور عبرت انگیز کہانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کی داستان۔ ناظرین گرامی، آخری زمانے میں حالات بگڑ جائیں گے، انسانیت زوال کا شکار ہو جائے گی، ایمان کمزور ہو جائے گا، جھوٹ، فریب، خون ریزی اور ظلم کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اسی ماحول میں ایک سب سے بڑا فتنہ دنیا پر قابض ہوگا اور وہ ہوگا دجال۔ دجال اپنے جھوٹے معجزات سے لوگوں کو بہکائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں ہوں خدا، میری عبادت کرو۔ کمزور ایمان والے اس کے جال میں پھنس جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سچے مومن اس کے فریب کو پہچان لیں گے۔ پھر بھی اس کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی کہ دنیا بھر میں خوف اور انتشار پھیل جائے گا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ یہودی قتل کر سکے اور نہ صلیب پر چڑھا سکے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ دمشق کی مشرقی سمت میں ایک سفید مینار ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اتریں گے۔ ان کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، ان کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا، ان کے بالوں سے ایسے لگے گا جیسے ابھی نہائے ہوں، اور پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ زمین پر موجود مسلمان خوش ہو جائیں گے کہ ان کی آنکھوں میں امید کے چراغ جل اٹھیں گے۔ وہ جان لیں گے کہ اب اللہ کی مدد آ پہنچی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دجال کے پیچھے نکلیں گے۔ دجال ایک طاقتور لشکر کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا اس کا غرور ٹوٹ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کے پانی میں گھلنے کی طرح وہ پگھلنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے فلسطین کے مقام لد میں جا کر قتل کر دیں گے۔ یوں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، دجال کے بعد دنیا میں پرامن اور سکون آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف سے حکومت کریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جس کا انسانیت صدیوں سے انتظار کر رہی تھی، لیکن یہ سکون ہمیشہ نہیں رہنے والا تھا، کیونکہ ایک اور بڑا فتنہ شروع ہونے والا ہے، وہ ہے یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء میں آیا ہوا ہے۔ یہ ایک وحشی قوم تھی جو کہ تباہی مچانے میں سب سے آگے تھی۔ وہ کھاتے پیتے سب کچھ تھے، زمین کو اجاڑ دیتے تھے اور انسانوں کو قتل کر دیتے تھے۔ سینکڑوں سال پہلے ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین نے انہیں روکنے کے لیے ایک عظیم دیوار بنائی۔ یہ دیوار لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی تھی اور اس پہاڑوں کے درمیان کھڑی کی گئی تھی، اور اس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہو گئے تھے اور وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور دنیا پر یہ ٹوٹ پڑیں گے۔ ایک دن زمین کانپنے لگے گی، پہاڑ ہلنے لگیں گے، اور پھر وہ لمحہ آ جائے گا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سورۃ الانبیاء۔ دیوار ٹوٹ جائے گی اور اس کے پیچھے سے نکلنے والے لاکھوں کروڑوں وحشی چہرے والے انسان، ان کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، زبانوں پر وحشت اور دلوں میں خون کی پیاس۔ وہ دنیا پر پھیل جائیں گے، کھیت اجاڑ دیں گے، درخت جڑ سے اکھاڑنے لگیں گے، جھیلوں کا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے کہ وہ تبریا کی جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین ان کی قدموں سے ہلنے لگے گی۔
ناظرین، یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد انسان بے بس ہو جائیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ان کے لشکر آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور راستے میں آنے والے سب چیزوں کو روند ڈالیں گے۔ پہاڑ کی بلندی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے مرد، عورتیں اور بچے چھپے ہوئے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج زمین پر چھا گئے ہوں گے اور انسانیت کو اپنی وحشت کا شکار بنائیں گے۔ ناظرین، ہر دن ان کے ظلم میں اضافہ ہوتا جائے گا، لوگ بھوک سے تڑپنے لگیں گے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایمان والے پہاڑوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، ان کے الفاظ میں درد اور عاجزی ہوگی کہ اے پروردگار، تیری مخلوق کمزور ہو چکی ہے، یہ ظالم ہم پر غالب آ گئے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے شر سے نجات عطا فرما۔ ان کی دعا میں وہی درد ہوگا جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائیں گے۔ ایک عجیب مخلوق، ایک قسم کے کیڑے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں گھس جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ کیڑا جانوروں کو لگنے والے ورمز کی طرح ہوگا۔ یہ کیڑا ان کے گردنوں اور ناک میں جا کر انہیں کمزور کر دے گا۔ پھر اچانک ایک رات وہ سب زمین پر گر کر مر جائیں گے۔ صبح ہوگی تو زمین پر یاجوج ماجوج کی لاشوں کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ ان کی اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ زمین ہلکی سی پہاڑوں کی طرح لاشوں سے بھر جائے گی۔ دنیا نے ایک سانس میں سکون کا احساس کیا۔ لیکن پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں مردہ جسم جب ایک ساتھ گلنے سڑنے لگیں گے تو زمین سے ناقابل برداشت بدبو اٹھنے لگے گی، لوگ سانس نہیں لے پائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں مزید کم ہو جائیں گی۔ ایمان والے خوف زدہ ہوں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، ہم ان لاشوں کے درمیان کیسے زندہ رہیں، یہ بدبو برداشت نہیں ہو رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پھر سے قبول فرمانی ہے اور آسمان سے بڑے بڑے پرندے اتریں گے۔ یہ پرندے اونٹوں جیسے بڑے ہوں گے، وہ آئیں گے اور یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اپنے چونچوں اور پنجوں میں پکڑ کر اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر وہ لاشوں کو لے جا کر کہیں دور پھینک دیں گے، یوں زمین پر موجود لاشیں صاف ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین پر بارش برسائیں گے، ایسی بارش جو مسلسل کئی دنوں تک برستی رہے گی۔ یہ بارش ہر جگہ کو دھو جائے گی، بدبو ختم ہو جائے گی، زمین تر و تازہ اور سرسبز ہو جائے گی، ندی نالے پھر سے بھر جائیں گے، کھیت ہرے بھرے ہو جائیں گے اور انسان سکون کا سانس لیں گے۔ اب دنیا پر پھر سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امن قائم ہو جائے گا، وہ عدل و انصاف سے حکومت کرنے لگیں گے، دنیا میں ظلم اور فتنہ ختم ہو جائے گا، نہ کوئی جنگ رہے گی، نہ قتل و غارت، لوگ خوشحال زندگی گزاریں گے، زمین اپنی تمام برکتیں لٹا رہی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس زمانے میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ کئی آدمی مل کر اسے کھا سکیں گے، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کافی ہوگا، زمین کی ہر چیز میں خیر و برکت ہوگی۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حکومت کریں گے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں دفن ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں جگہ پائیں گے۔ یہ وقت دنیا کے خاتمے سے قریب ہوگا، قیامت کے بڑے بڑے واقعات جلد ہی شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، دنیا کے یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ طاقتور سے طاقتور فتنے بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ اصل نجات ایمان، صبر اور دعا میں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ دنیا فانی ہے، باقی رہنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذات ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔